بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا بابرکت عظمت والا برکت والا مہینہ نور رمضان پروگرام میں ایک مرتبہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سخاوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سخاوت کی بڑی فضیلت ہے، اور جہاں سخاوت کی فضیلت بیان کی گئی وہیں پر بخل کی اور کنجوسی کی مذمت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اور خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے زیادہ سخی تھے کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا، ویسے تو پورا سال نبی کریم علیہ السلام سخاوت کیا کرتے۔ ایک تو وہ ہوتا ہے جو نبی کریم علیہ السلام کے پاس موجود ہوتا، جو بھی آتا نبی کریم علیہ السلام اس کو دے دیا کرتے تھے۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا، ایک ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ ایک بندہ آیا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ فلاں چیز درکار ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ظاہری طور پر وہ موجود نہیں تھی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ جا کر فلاں سے ادار لے لو اور جا کر اپنی ضرورت پوری کر لو، میں تیرا ادار ادا کر دوں گا۔ تو حضرت عمر فاروق پاس بیٹھے تھے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چیز اللہ نے آپ پر لازم تو نہیں کی، آپ ضرور دیں، اگر آپ کے پاس ہو دے دیا کریں، نہ ہو نہ دیا کریں۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق کی اس بات کو پسند نہیں فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخاوت کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا۔ ایک بڑا پیارا واقعہ ہمیں ملتا ہے، ایک مرتبہ ازواج مطہرات نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلے آپ سے کون ملے گا، یعنی کہ کب جو ہے وہ وصال ہوگا، کس کا وصال ہوگا، سب سے پہلے آپ کے بعد ہم میں سے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس کے ہاتھ دراز ہوں گے، جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے وہ مجھ سے ملے گی۔ جب ازواج مطہرات نے سنا تو ناظرین کرام انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بانس لیا اور اپنے ہاتھوں کو ماپنا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے جب ہاتھوں کو ماپا تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا ان کے ہاتھ سب سے لمبے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاتھ لمبے ہیں، لیکن جب بعد میں وصال ہوتا ہے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا ہوتا ہے۔ تو مطلب کیا نکلا کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو فرمایا تھا ہاتھ لمبے ہونا، اس کا مطلب یہ تھا جو سب سے زیادہ سخاوت کرنے والی ہوگی وہ سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرے گی۔ تو واقعتاً حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بہت زیادہ سخاوت کیا کرتی تھیں، اپنے ہاتھ سے کام کیا کرتی تھیں، اور جو بھی اجرت آپ کو ملتی، جو بھی آپ کے پاس روپیہ پیسہ آتا، آپ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتی تھیں۔ تو آج کا ہمارا بڑا ایمان افروز جو ہے وہ موضوع ہے اور پروگرام ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ ایک عظیم شخصیت موجود ہیں۔ حاجی والا کی میں شان کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا فضل داد المدنی، جو ناظم تعلیمات ہیں مدرسۃ المدینہ گجرات میں۔ عالم ہونا ہی بڑی شان ہے، لیکن وہ اس کی کتنی عظیم شان ہوگی۔ عالم کے متعلق آتا ہے، عالم کے لیے دعا، جو سمندر کی مچھلیاں ہیں وہ بھی عالم کے لیے دعا کرتی ہیں۔ تو وہ بندہ جو ہر وقت علم پڑھاتا ہے، تو ہماری خوش قسمتی آج ہمارے ساتھ علامہ فضل داد المدنی صاحب موجود ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے خصوصی قیمتی وقت میں سے اس پروگرام نور رمضان کے لیے وقت نکالا، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے علاقہ کے معروف ثناءان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حافظ اعجاز احمد قادری، وہ بھی تلاوت قرآن کریم سے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس پروگرام کا آغاز کریں گے، اور باقی ہمارے جو مستقل مہمان ہیں میرے برادر مکرم علامہ رضوان اشرف نقشبندی صاحب اور علامہ فیصل محمود قادری صاحب وہ بھی موجود ہیں۔ اور آج کے پروگرام میں آپ جان سکیں گے سخاوت کی کیا تعریف ہے، بخل کی کیا تعریف ہے، اور علامہ فضل داد صاحب اس پر خصوصی طور پر روشنی ڈالیں گے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سخاوت کرنے کا انداز کیا تھا۔
تو آئیں ہم آغاز کرتے ہیں اس پاکیزہ پروگرام کا حافظ اعجاز احمد صاحب کی تلاوت قرآن پاک سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الابرار لفی نعیم، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا، وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ مل کے تمام احباب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ درود و سلام دا نذرانہ پڑھیے۔ صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ۔ عطا ان کی وراثت ہے، سہا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، سہا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے، وہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، وہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے،
کرم ان کی وراثت ہے، کرم ان کی وراثت ہے، دعا ان کی وراثت ہے، کرم ان کی وراثت ہے، دعا ان کی وراثت ہے، سہا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، یہ شب ہے خادمہ ان کی، سویرا ان کا نوکر ہے، یہ شب ہے خادمہ ان کی، سویرا ان کا نوکر ہے، یہ جب چاہیں اثر کر دیں، یہ جب چاہیں اثر کر دیں، ضیاء ان کی وراثت ہے، یہ جب چاہیں اثر کر دیں، ضیاء ان کی وراثت ہے، سہا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، گواہ قدسی ہے اے لوگو، حیا ان کی وراثت ہے، گواہ قدسی ہے اے لوگو، حیا ان کی وراثت ہے، نبی علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے، نہیں تم جانتے حاکم کہ کیا جاگیر ہے ان کی، نہیں تم جانتے حاکم کہ کیا جاگیر ہے ان کی، ستارے ہیں گواہ ارض و سما ان کی وراثت ہے، ستارے ہیں گواہ ارض و سما ان کی وراثت ہے، سہا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بریلی کے تاجدار نے بھی کہا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کہ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں لفظ نہیں ہے، جو بھی آتا ہے اپنی جولی بھر کے لے جاتا ہے۔ ناظرین کرام، جتنے احباب دیکھ رہے ہیں تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جلال پور جٹاں سے علامہ عبد الرحمن جلال پوری صاحب، سلیم رضا صاحب،
ملک قمر فروق صاحب، ملک شہباز صاحب، شہباز اسلم صاحب، علی شاہ صاحب، اور میرے بہت پیارے دوست صدر راولپنڈی پاکستان سنی تحریک علامہ عمران نظامی صاحب، ماشاءاللہ۔ وعلیکم السلام علامہ صاحب، بہت شکریہ۔ چودھری مشتاق مہرانہ صاحب، اس کے علاوہ افتخار احمد صاحب، یہ مستقل ہمیں دیکھتے ہیں، اور پھامڑا سے عطا ہمارے دوست، وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تمام دوستوں کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آئیں ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ علامہ رضوان صاحب، آپ سے میں آغاز کروں گا، سخاوت کسے کہتے ہیں؟ سخاوت کی تعریف فرمائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ علامہ صاحب، آپ نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے آغاز میں ہی۔ یاد رکھ لیں، سخاوت کہتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو، اور خرچ اس انداز میں کیا جائے کہ اس خرچ کرنے میں بھی اللہ کی رضا شامل حال ہو، اور سہولت اور آسانی کے ساتھ خرچ کرنے کو اللہ کے راستے میں سخاوت کہتے ہیں۔ یعنی ایسا خرچ، ایسی سخاوت جس میں خرچ کرنے والے کو کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی اس کو اضطراب نہ ہو۔ تو جو اس انداز میں، اس جذبے کے ساتھ، اس طبیعت کے ساتھ، اس مزاج کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کو سخاوت کہتے ہیں۔ اور پھر علامہ صاحب، سب سے جو اچھی تعریف ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت کی فرمائی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخاوت وہ جنت کا ایک درخت ہے۔ جو سخاوت ہے وہ جنت کا ایک درخت ہے، اور پھر جو سخی ہوگا وہ اس درخت کی شاخ کو پکڑ لے گا، اور شاخ اس سخی کو چھوڑے گی نہیں یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل کر دے گی۔ اور پھر جو سخاوت کا الٹ ہے، متضاد ہے، اس کو بخل کہتے ہیں۔ اور اسی حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ جو بخیل ہوگا وہ دوزخ کے اندر ایک درخت ہے، اور جو بخیل ہے وہ اس درخت کی شاخ کو پکڑ لے گا، اور وہ شاخ اس کو چھوڑے گی نہیں یہاں تک کہ وہ اس کو دوزخ میں داخل کر دے گی۔ سبحان اللہ۔ تو جو سخی ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ایک حدیث مبارکہ کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخی اللہ کے قریب ہے، اللہ، سخی لوگوں کے قریب ہے، سخی جنت کے قریب ہے۔ تو جو سخی ہے وہ اس کا سخا والا پن اسے اللہ کا قرب عطا کرتا ہے۔ اور پھر اس کا جو الٹا بخیل، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بخیل ہے وہ دوزخ کے قریب ہے، لوگوں کے قرب سے وہ دور ہے، اور اللہ کے قرب سے بھی وہ دور ہے۔ تو جو سخی ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں، بے شمار عظمت ہے۔ اور پھر چونکہ جو آج کا ہمارا خصوصی طور پر موضوع ہے وہ ہے سخاوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ علامہ صاحب، اس پر میں صرف ایک دو بات آپ کے سامنے بیان کروں گا ناظرین کے لیے، کہ جس معاشرے کے اندر اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام تشریف لائے ہیں وہ اہل عرب کا معاشرہ ہے، اور جو اہل عرب ہیں ان کی جو سخاوت ہے وہ ویسے ہی بڑی مشہور ہے، بلکہ ان کی جو شاعری ہے اس کا زیادہ تر حصہ بھی سخاوت پر مبنی ہے۔ تو آج بھی دیکھیں، جو ہمارے بھائی وہ اہل عرب کے پاس ہیں، عرب کنٹریز میں رزق حلال کمانے کے لیے گئے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو عربی لوگ ہیں وہ بڑے سخی لوگ ہیں، یعنی وہ اللہ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ وہ بڑا کرتے ہیں۔ تو اس معاشرے کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سخاوت کا وصف ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح نمایاں عطا فرمایا ہے کہ ایک شخص نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ عطا فرمائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کرنے والے سائل کو اتنی زیادہ بکریاں عطا فرمائیں کہ 2 پہاڑوں کے درمیان جو وادی ہے وہ ان بکریوں سے بھر گئی۔ یعنی اتنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کے سوال پر عطا فرمایا۔
علامہ صاحب وہ سائل جب اپنے قبیلے کے پاس جاتا ہے واہ، سبحان اللہ۔ تو وہ اپنے قبیلے کے لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ اے میرے قبیلے کے لوگوں، اسلام قبول کر لو، اسلام لے آؤ، اس لیے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ اتنا عطا کرتے ہیں کہ انہیں مفلسی کا بھی کوئی اندیشہ نہیں واہ، ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تو جی علامہ صاحب جو صحابت کے حوالے سے اس کی بے شمار عظمت بھی ہے، جی، اور علامہ میرے صاحب، میں آقا باہر آتا ہوں آپ کی جی طرف۔ ماشاءاللہ، یعنی کہ وہ بندہ کہنے لگا کہ اے لوگو اسلام قبول کر لو، محمد مصطفیٰ اتنا عطا فرماتے ہیں کہ دوبارہ مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ گجرات سے بہت بڑے عالم دین، ہمارے لیے بڑے عزت کے لائق علامہ محمد جمیل اعظمی صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی اشرف القادری صاحب کے داماد ہیں۔ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کی محبت کا، آپ دعائیں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ اس کے علاوہ طیب محمود صاحب دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے۔ تو اب جو ہمارے مہمان خاص ہیں جن سے ہم نے خصوصی طور پر وقت لیا اور انہوں نے مہربانی کرتے ہوئے، شفقت کرتے ہوئے ہمارے پروگرام میں وقت دیا، علامہ فضل دار صاحب، ان سے ہم پوچھتے ہیں علامہ صاحب، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سخاوت کا انداز ہے وہ کیسا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تمام علماء کرام کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے رمضان المبارک کے ان نورانی لمحات میں، نورانی لائبریری میں مجھے دعوت دی، اور ان کی دعوت پر میں حاضر ہوا، اور پھر نبی کریم سید عالم سید الاغنیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے متعلق گفتگو کرنے کی مجھے سعادت حاصل ہوئی۔ علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے زیادہ سخی تھے۔ واہ واہ۔ اجود اور سخاوت کا معنی مترادف ہے۔ باتیں ساری کائنات سے زیادہ سخی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور پھر آپ کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ پھر جب رمضان آتا بالخصوص، واہ واہ۔ تو فرماتے ہیں رمضان کے اندر فرمایا کہ بادل اٹھانے والی تیز رفتار ہواؤں سے بھی زیادہ سخاوت واہ فرماتے واہ واہ، کیا بات۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی کیفیت اور عالم یہ ہوتا تھا کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے تیز طوفان اور ہوا چل رہی ہے، اس سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت فرماتے تھے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی سائل نے کچھ مانگا اور آپ نے لا فرمایا ہو، اللہ، میں ایسا کبھی ہم نے نہیں سنا کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کسی نے سوال کیا ہو، کسی نے کچھ مانگا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مانگنے پر لا فرمایا ہو۔ فرمایا ہم نے جب بھی سنا رسول اللہ کی زبان سے نام بھی سنا۔ اسی موقع پر فرزدق ایک تابعی شاعر گزرے ہیں، کہتے ہیں قال لا قطو، آئے آئے، فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مقدس پر کبھی لفظ لا لائے نہیں، الا فی تشہدہ، اللہ، فرمایا کلمہ شہادت کے سوا، کلمہ شہادت کے سوا رسول پاک علیہ السلام نے کبھی بھی لا نہیں فرمایا۔ اور وہاں بھی کیونکہ توحید کا تقاضا تھا، اگر وہاں توحید کا تقاضا نہ ہوتا، ضرورت نہ ہوتی، تو رسول اللہ وہاں بھی لا نہ فرماتے۔ اس قدر آپ سخاوت فرماتے۔ اور نبی علامہ صاحب اس سے پہلے ایک واقعہ بیان کر رہے تھے، وہ تھا امیہ بن خلف کا، خلف کے بیٹے صفوان بن امیہ کا۔ وہ ابھی اسلام نہیں لایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقام جارانہ پر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اتنا عطا کیا کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان کا میدان بھر گیا، اور وہ خوشی سے کیفیت تھی اس کی، اور خوشی کے ساتھ چلا کر اپنی قوم کو کہنے لگا، ایک میری قوم دامن محمد سے وابستہ ہو جاؤ، قسم رب کی جو اس کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے پھر اس سے فقر کا اندیشہ نہیں رہتا۔ یعنی کہ علامہ صاحب اس نبی پاک کی سخاوت نے بندے کو مبلغ اسلام بنا مبلغ اسلام بنا دیا، اور اس کے کہنے پر پھر کتنے لوگوں نے کلمہ طیبہ پڑھا۔ اور پھر بات یہ ہے کہ علامہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو سائل کی بات ہے نا، رسول کریم
اسلام کی سخاوت کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے نبی بن مانگے ہی اتنا عطا کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کئی روایتیں ابھی قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ باتیں آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں. قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کریں، آپ کی نبی پاک علیہ السلام کی سخاوت کے موضوع پر آپ نے جو گفتگو کی ہے، یقین جانے عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ایک تھا کوئی سائل سوال کرتا، رسول پاک علیہ السلام کا انداز سخاوت و جود و سخا اس انداز میں تھا کہ بن مانگے ہی اتنا عطا کرتے تھے کہ مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی معروف روایت ہے، فرماتے ہیں بحرین سے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں مال آیا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مال کو مسجد میں پھیلا دو. سے گزر گئے، توجہ نہیں فرمائی، نماز پڑھی اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر اللہ کے رسول اپنی چٹائی پر بیٹھ گئے. بادشاہ کل ہیں لیکن چٹائی پر بیٹھ کر پھر اس مال کو تقسیم کرنا شروع کر دیا. فرمایا ایک پیسہ بھی باقی نہیں چھوڑا، جو کچھ بھی تھا فرمایا جو بھی آپ کی بارگاہ میں آیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بن مانگے اس کو اتنا عطا فرما دیا کہ مانگنے کی حاجت نہ رہی. تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہاں بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس موقع پر ایک کمال کی نظم لکھی ہے، آپ کی نعت لکھی ہے. علامہ صاحب جی نظم بھی سنتے ہیں، ہمارے دوست ہیں میاں طلحہ صاحب، وہ سوال عرض کر رہے ہیں. پہلے نمبر پر آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں جود اور سخا میں فرق کیا ہوتا ہے؟ علامہ صاحب جود و سخا جی ویسے بعض نے اس کے معنی دو بیان کیے ہیں جی اور اکثر جو ہیں اس کا جود و سخا کا معنی یہی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو سخاوت کا معنی بیان کیا ہے اور سخاوت کا معنی جو علامہ صاحب نے بیان کیا ہے کہ با آسانی سہولت کے ساتھ اللہ کے دیے ہوئے کو خرچ کرنا. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آگے یہ بھی فرمایا کہ اسی کا معنی جود ہے. ٹھیک ہے، مال میں کمی نہیں آتی ہے، صحابت میں کمی آتی ہے، مال میں اور جود جو ہے پھر اجود کا لفظ حدیث مبارکہ میں کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے تو یہ مترادف المعنی بھی ہے. اور جود کہتے ہیں وہاں کہ جہاں کمی کا اندیشہ ہی نہ ہو. ایک معنی ایک علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جود کہا ہی اسے جاتا ہے کہ جہاں مال میں کمی نہ ہو. ڈاکٹر صاحب اس لیے نے فرمایا کہ اللہ کو جود کہہ سکتے ہیں، صحیح نہیں کہتے. اللہ یہ بات ہے، علماء نے اس کی صلاحت کی ہے کہ اللہ کے لیے صفت جود استعمال ہو سکتی ہے لیکن سخی نہیں استعمال، کیونکہ سخاوت میں کمی آ سکتی ہے لیکن جود میں کمی نہیں آ سکتی. اور سخی کی ایک تعریف یہ بھی علماء کرام نے کی ہے، سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات خود کھانے سے پاک ہے. اور نبی کریم کسی شاعر نے بھی کہا منگتے حالی ہاتھ نہ لوٹیں، منگتے حالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام اللہ کی صفات کے مظہر ہیں. آپ کئی مواقع ایسے دیکھیں گے کہ آپ کا جو جود کا انداز تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے اتنا دیا اور خود بھوکے رہے. سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں مال آیا، اللہ کے محبوب نے وہ سارے کا سارا مال تقسیم کر دیا اور کئی دن تک ہمارے گلوں میں چولہا نہیں جلتا تھا. یعنی یہ وہ جو علامہ صاحب نے بھی بات فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی خود کھانے سے پاک ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ لباد بشری میں جلوہ فرما ہوئے ہیں تو اب لباد بشری کا تقاضا یہ تھا کہ کچھ کھاتے. آپ نے کھایا ضرور ہے لیکن آپ کھانے کے محتاج نہیں تھے. یہ بات ہے کہ آپ کھانے کے محتاج، اللہ رب العزت نے آپ کو طاقت و قوت اتنی عطا فرمائی تھی کہ بن کھائے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں حیات ظاہری کے ساتھ زندہ رہ سکتے تھے. اور پھر نبی پاک علیہ السلام کے جود و عطا کا عالم صرف اس دنیا میں نہیں ہے. آپ کی سخاوت اس دنیا کے ساتھ خاص نہیں بلکہ جب قیامت کا دن ہوگا تو پھر صحابت مصطفیٰ کا انداز اور نرالا. یعنی اس دنیا میں تو سخی آپ کو دنیا میں اور بھی کئی ملیں گے لیکن فرمایا کہ قیامت کے دن جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و عطا ہوگا تو اس بارے میں وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے نا کہ جو ان سے مستغنی ہوا
وہ جہنم میں وہ جہنم میں گیا، کیونکہ خلیل اللہ کو بھی ہے حاجت رسول اللہ۔ یعنی کہ جو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ ابراہیم، السلام ہیں ان کو بھی حاجت ہمارے نبی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، واہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 دعائیں دی، میں 2 کو میں نے دنیا میں مانگا، ثم اخرت الثالثۃ لیوم یرغب الی الخلق کلہ، فرمایا کہ پھر تیسری دعا کو میں نے رکھا یہاں تک کہ اس دن ساری کائنات میری محتاج ہوگی، حتی ابراہیم۔ حدیث پاک کے یہ الفاظ ہے، فرمایا یہاں تک کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی اس دن میرے محتاج ہوں گے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا واقعہ کہ آپ فرمائیں گے، نبی عرض کریں گے رسول اللہ کی بارگاہ میں، یہ سارے انبیاء کی جماعت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہے اور آپ کے لب مبارک کی حرکت کی منتظر ہے۔ یعنی اس انداز میں رسول کریم علیہ السلام کی سخاوت، اور یہ بات ہے جس نے جو کچھ بیان کیا، جو لکھا اس نے اپنی بساط و طاقت کے مطابق بیان کیا اور لکھا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ان کی سخاوت اور جود کو کوئی بیان کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ علامہ صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں اور دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایمان افروز واقعات ہیں وہ سنیں گے۔ علامہ فیصل صاحب کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ چودھری تنویر صاحب نے سلام کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چنیوٹ سے میرے دوست کلاس فیلو کرم علی سیفی صاحب آپ دعائیں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ احمد ولی صاحب، شانی بھائی وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور جتنے احباب ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ڈاکٹر عامر علی صاحب وہ دیکھ رہے ہیں، اسماعیل صاحب وہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ تو احباب ذوالفقار اس پروگرام کو شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ اور احباب بھی وتعاونوا علی البر پر آپ کا بھی عمل ہو جائے اور دوسرے احباب بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ علامہ محبت کا جو متضاد ہے وہ بخل ہے۔ کیا بخل کی مذمت نبی کریم علیہ السلام بیان فرمائی ہے، اس پر ذرا روشنی ڈالیں۔ ماشاء اللہ، آپ حضرات نے صحابت کے متعلق سنا، صحابت کی تعریف، صحابت کی فضیلت، اور حضور علیہ السلام کی صحابت کے متعلق آپ جو ہے لطف اندوز ہوئے۔ تو علامہ صاحب نے مجھے سوال کیا بخل کے بارے میں۔ سب سے پہلے سمجھیں کہ بخل کس کو کہتے ہیں۔ بخل کہتے ہیں کنجوسی کو، مال کو روک لینا، اور جو بندوں کے حقوق واجبہ ہیں ان سے بندوں کو محروم کر دینا، ان کے حق ان تک نہ پہنچانا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر بخل کیا ہے کہ حقوق واجبہ ادا کرنے کے بعد آدمی مزید احسان نہ کرے، اس کو بخل کہتے ہیں۔ پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آج کل جس بیماری کے اندر لوگ مبتلا ہیں بخل کس کو کہتے ہیں؟ آج کل علامہ صاحب جو ہے وہ ہر کوئی اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے اور صحیح متصور کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں جس کو صحیح خیال کرتا ہوں کسی دوسرے کے خیال میں وہ صحیح نہ ہو، اس کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پوچھا گیا بخل کے بارے میں کہ بخل کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ آدمی جو رب تعالیٰ کی راہ میں دیے ہوئے مال کو ضائع سمجھے، اس کو بخل کہتے ہیں۔ اور جو اس نے مال سنبھال کے رکھا ہے آدمی اس کو عالی مرتبت سمجھے، اس کو بخل کہتے ہیں۔ آج لوگ اکثر اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں اور کرتے کیا ہیں؟ جو گٹھیا مال ہے وہ رب کی بارگاہ میں صدقہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں باقی مال کو سنبھال کر کے ہم نے بڑا کام کیا، ہم نے اپنے مال کو سنبھال لیا۔ یہ جو ہے وہ بخل کے اندر آتا ہے۔ اور بخل کے متعلق حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کہ اس کائنات کے اندر جو آدمی زندہ ہے اگر بخیل ہے، زندہ ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ اسے نفرت فرماتا ہے۔ اور کافر کے متعلق فرماتا ہے کہ اگر کافر سخی ہے، اگر وہ زندہ ہے اللہ تعالیٰ اسے نفرت نہیں فرماتا سوائے اس کی موت کے وقت، کہ جب وہ مرتا ہے اس وقت اس سے نفرت کی جاتی ہے۔ لیکن جو مومن بخیل ہے، زمین پر چل رہا ہے، پھر رہا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے نفرت فرماتا ہے۔ بخیلی کتنی مذمت ہے۔ پھر بخیلی کے بارے میں حدیث مبارکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے شیطان سے پوچھا
کہ بتاؤ تیرے نزدیک، اے ابلیس بتا تیرے نزدیک محبوب ترین اور مبغوض ترین بندہ کون ہے؟ تو ابلیس شیطان نے کہا کہ میرے نزدیک وہ بندہ جو مومن ہے اور جو ہے وہ بخیل ہے، وہ مجھے بڑا پسند ہے۔ اگرچہ مومن ہے لیکن ہے بخیل، وہ مجھے بڑا پسند ہے۔ پھر کہا کہ وہ بندہ جو سخی ہے اگرچہ گناہ گار ہے، فاسق ہے، وہ مجھے بڑا ناپسند ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جو وجہ پوچھی، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، انہوں نے کہا کہ وہ شخص جو مومن ہے، بخیل ہے، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں رہتی، اس کا بخل ہی اس کے لیے کافی ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ صحیح، اگرچہ وہ گناہ گار ہے لیکن ہے صحیح، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی صحابت کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دے۔ پھر علامہ صاحب نے جو حدیث مبارکہ بیان کی کہ صحابت جو ہے وہ اس کی جڑ جنت میں ہے اور اس کی شاخیں زمین کے اندر لٹک رہی ہیں، گویا کہ جو صحابت کرتا ہے وہ جنت کی شاخ کو پکڑ لیتا ہے، اور جہاں جو بخل ہے جہنم کے اندر ہے، اور جو بخل اختیار کرتا ہے گویا کہ اس نے جو ہے وہ جہنم کی جڑ کو اختیار کر لیا ہے۔ اور آخری حدیث مبارکہ علامہ صاحب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت فرماتی ہیں کہ، بلکہ میں حدیث مبارکہ وہ بعد میں عرض کروں گا، پہلے امام محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت یزید بن میسرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان سے روایت بیان کی ہے، فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں میں سے ایک امیر آدمی تھا، اس کو ہر لمحہ یہ فکر لگی رہتی کہ مال جمع کروں، مال جمع کروں، نہیں کرتا تھا۔ آج دیکھ لو انسان، اس کی خواہشات ختم نہیں ہوتی، وہ مال جمع کرنے کے اندر لگا رہتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ یہ مال میرے کام آئے گا کہ نہیں، لیکن جب موت آتی ہے، موت کا فرشتہ آتا ہے، اس کی حقیقت کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ یزید بن میسرہ کہتے ہیں کہ وہ مال جمع کرنے کی کوشش کرتا رہتا، موت کی اس کی کوئی فکر نہیں رہتی۔ ایک دن اسرائیل علیہ السلام آدمی کی شکل میں اس کے دروازے پر آتے ہیں اور آ کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ مجھے کچھ عطا کرو۔ اس کے خدام آتے ہیں، کہتے ہیں آگے سے جو، حالانکہ گھر کے اندر موجود ہے، آگے سے جواب کیا ملتا ہے کہ تیرے جیسے فقیر کی مدد کرنے کے لیے وہ آدمی گیا ہوا ہے۔ اسرائیل تھوڑی دیر بعد پھر آتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اس مالدار کو بتاؤ کہ میں اسرائیل ہوں، تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر وہ مالدار کہتا ہے کہ اس کو کہ خدام میں سے کسی کی جان لے لے، میری جان۔ پھر اس کے ہو جاتا ہے، وہ سارا مال و دولت اکٹھا کر لیتا، پر لعنت کرتا ہے، تجھ پر لعنت ہو اے مال و دولت، تم نے مجھے رب کی یاد سے روکے رکھا۔ پھر وہ مال جو ہے وہ بول کر کہتا ہے، محدث ابن جوزی کہتے ہیں مال وہ بول کر کہتا ہے، اے آدمی تجھ پر لعنت ہو، تو اپنی آخرت کو بھول بیٹھا، تو نے اس زندگی کو حقیقی زندگی سمجھ لیا، تو سونا اور چاندی جمع کرتا رہا۔ وہ جب مال جو ہے اس کو کہتا ہے تجھ پر لعنت، زندگی کو سمجھ نہ سکا کہ اگر تو رب کی راہ میں مجھے دے دیتا تو آخرت کے اندر تیرا ذخیرہ ہو جانا تھا۔ تو محترم سامعین، جو مال و دولت ہم رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اصل وہی ہماری پونجی ہے، اصل وہی ہماری پونجی ہے کہ کل آخرت کے اندر وہی ہمارے کام آئے گی۔ 2-3 سوالات ہیں، علامہ فضل دار صاحب سے سوالات کے جوابات لیتے ہیں۔ علامہ صاحب، ہمیں دیکھنے والے محمد رؤف صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں رزق میں برکت کے لیے کوئی دعا عطا فرمائیں۔ رزق میں برکت کے لیے ویسے تو بہت ساری دعا ہیں، لیکن میں یہاں ایک بات عرض کروں گا، سب سے بہترین دعا ہے استغفار۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا معروف واقعہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں ایک تنگ دست اور غریب شخص حاضر ہوا، تو عرض کی حضور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میرے رزق میں برکت پیدا فرمائے۔ آپ نے فرمایا کثرت سے استغفار کریں، اور یہ استغفار، کثرت سے استغفار کرنا، یہ نہ صرف رزق میں برکت ہی کا سبب ہے بلکہ انسان کے اور بھی کئی کاموں کے لیے یہ وسیلہ اور سبب بن سکتا ہے۔ تو لہٰذا بہترین جو ہے نا، یہ دوسرا یہ ہے کہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کریں، اور جب گھر میں داخل ہوں تو سلام کرے اپنے گھر والوں کو، گھر سے نکلے تو سلام کرے اپنے گھر والوں کو، تو یہ بھی رزق کا سبب ہے۔ لیکن استغفار کے بارے میں کیونکہ نبی کریم علیہ السلام موجود ہے، اور یہ بہترین طریقہ ہے رزق میں برکت، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور لطف و کرم فرمائے گا۔ اگر آپ اجازت فرمائیں، جی اگر آپ تھوڑی سی ایک اور سوال لے لیں بعد میں۔ پھر دوسرا سوال کڑیاں والا سے ہمارے دوست ہیں، انہوں نے پوچھا ہے
زکوٰۃ کس شخص کو لگتی ہے؟ زکوٰۃ کے متعلق اس زکوٰۃ کے متعلق قرآن مجید کے اندر وہ 8 بیان کیے گئے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، ان میں سے جو 2 ہیں یہ ہمارے زمانے کے اندر کیونکہ پائے نہیں جاتے، تو لہٰذا ان کے علاوہ فقیر کہتے ہیں اس شخص کو کہ جس کے پاس مال ہو لیکن اتنا زیادہ نہ ہو کہ وہ صاحب حیثیت بن جائے، یعنی اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے۔ یتیم، اب اس کے اندر فقر کے اندر یتیم بھی آ جائے گا، بیوہ بھی آ جائے گی، یعنی وہ شخص جو صاحب حیثیت نہیں، یعنی جس کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ مال جو ہے وہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے، یعنی صرف اتنا مال ہے کہ جو اس کی ظاہری حاجات کو بمشکل پورا کرتے ہیں، تو اس کے لیے اس کو زکوٰۃ دینا جو ہے یہ جائز ہے۔ اب قرآن مجید کے اندر اس میں فقیر کا بیان فرمایا، مسکین کا بیان فرمایا، ابن سبیل یعنی مسافر کا بیان کیا، اللہ کے راستے میں طالب علم یعنی دین کو سیکھنے والے کا بیان کیا۔ تو زکوٰۃ اس شخص کو لگ سکتی ہے کہ جس شخص پر جو ہے وہ جس کے پاس اتنا زیادہ مال نہ ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے۔ اچھا ایک بات کر دوں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی لیکن قربانی فرض ہوتی ہے یا فطرانہ واجب ہوتا ہے، تو جس پر قربانی واجب ہے، جس پر فطرانہ واجب ہے، زکوٰۃ ہم اس کو بھی نہیں دے سکتے، اگرچہ وہ فقیر ہے بظاہر، فقیر کی تعریف کے اندر وہ بظاہر آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جس پر قربانی واجب ہے، جس پر فطرانہ واجب ہے، ہم اس شخص کو جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بس فرق اتنا ہے کہ زکوٰۃ کے لیے شریعت نے جو شرط کی ہے وہ مال نامی ہونا ہے، لیکن قربانی کے لیے جو شرط ہے نا وہ مطلقاً مال ہے، اور ایسے لوگ ہمیں دنیا کے اندر بے شمار ملیں گے کہ جن کے گھر کے اندر ایسی چیز کہ جو ان کی ضروریات کے علاوہ ہیں، کیونکہ قربانی کے اندر مال نامی ہونا شرط نہیں ہے، یعنی ایسا مال نہیں ہے کہ جس مال کو انسان بڑھا سکتے، بلکہ مطلق مال ہونا ہے، چاہے اس گھر کے اندر چارپائیاں اس کی ضرورت سے زیادہ پڑی ہوئی ہیں، بستر اس کی ضرورت سے زیادہ پڑے ہوئے ہیں، یا اس کے علاوہ دیگر ساز و سامان اس کی ضرورت سے زیادہ ہے۔ اگر ایسا شخص ہے کہ جس کے گھر میں ضرورت سے زیادہ اتنا سامان جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے، تو اب وہ چاہے جتنا بھی غریب اپنے آپ کو ظاہر کرے وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ جی ناظرین کرام، زکوٰۃ کا موضوع بڑا وسیع و عریض ہے، انشاءاللہ العزیز اس زکوٰۃ پر مکمل طور پر ہم ایک پروگرام کریں گے۔ اب ہمارے آخری لمحات ہیں، تو دوبارہ علامہ فضل اللہ صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا ان اشعار کے ساتھ، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مال کے کل قلاتے یہ ہیں، انا آتینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا کھلاتے یہ ہیں۔ تو علامہ صاحب نبی کریم علیہ السلام کی صحابت کے متعلق مزید بیان فرمائیں، کیونکہ جب بندہ مومن اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور عظمت کو سنتا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا چہرہ خوشی سے کھل جاتا ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوت کی گفتگو جو ہے علامہ صاحب اتنی وسیع ہے کہ زندگی ختم ہو سکتی ہے، رسول پاک علیہ السلام کی سخاوت کے واقعات یہ ختم نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو آپ نے خود ہی یہ اللہ حضرت کے شعر کے اندر انا اعطیناک الکوثر فرما دیا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، میرے محبوب سائل کو کبھی نہ جھڑکے، ٹھیک ہے۔ اور نبی کریم حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں غالباً 12 سال آپ کا خادم رہا ہوں، اور میں نے اللہ کے نبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے کبھی یہ نہیں سنا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا، یعنی فرماتے ہیں جو حضرت انس فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو کچھ بھی آ جاتا تھا آپ اس کے لیے اس مال کو شام تک نہیں رکھتے تھے، بلکہ ایک روایت میں ایسا آتا ہے، ایک روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں مال آیا، آپ نے تقسیم کر دیا، رات کو عشاء کے بعد جب آپ نے گھر آستانہ عالیہ پہ تشریف لائے تو پھر باہر نکلے، فرمایا کہ مجھے چین نہیں آ رہا تھا، دیکھو کہ میرے گھر میں کیا ہے، تو جب پوچھا گیا تو کچھ سونا نکلا،
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو لاؤ اور صدقہ کر دو۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ وجہ کیا ہے، یعنی سخاوت کا عالم یہ ہے کہ آپ اس بات کو پسند کرتے ہی نہیں تھے، اس بات کو آپ پسند کرتے ہی نہیں تھے کہ آپ کے پاس اتنا بھی باقی بچے کہ آپ صبح کے لیے رکھ لیں۔ اور پھر دیکھیں اللہ رب العزت کی ذات پہ توکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو اختیار کیا تھا، بے شک بادشاہ تھے، کیا تھے؟ اور بادشاہوں کے بادشاہ، بادشاہ کل تھے، اللہ نے زمین و آسمان کی کنجیاں آپ کے قبضے میں دی ہیں، لیکن یہ جو فقیری ہے نا رسول پاک علیہ السلام نے اختیار کی ہے، اختیاری ہے آپ کی، آپ کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، آپ کیونکہ قاسم ہے، قاسم نعمت ہے، آپ نے شعر بھی پڑھا ہے، قاسم نعمت ہے، لیکن خود پیٹ پر پتھر باندھ رہے ہیں، لوگوں کو کھلا رہے ہیں، لوگوں میں بانٹ رہے ہیں، اور خود اپنا حال کیا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وہ واقعہ فرماتی ہیں ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا، اور فرماتی ہیں کہ ایک مہینہ فرماتی ہیں کہ ہم آگ پر پکنے والی چیز تناول نہیں کرتے تھے۔ یعنی سخاوت کا عالم، جود و عطا کا عالم، اور لوگوں کو کھانے کھلانے کا عالم، سخاوت کا عالم تو یہ کہ جانور بھی ان کی بارگاہ میں آتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کو بھی محروم نہیں فرماتے تھے، لیکن اپنے لیے سرکار دو عالم علیہ السلام نے فقیری کو پسند کیا، اور آپ نے دعا کی کہ اللہ کریم مجھے قیامت کے دن غریبوں میں اٹھانا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں، ایک دن بھوکا رہوں، اور اللہ سے مانگو۔ علامہ صاحب ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے، آخر کے اندر میں آپ سے ایک سوال عرض کر کے اس کے بعد آپ ہی دعا فرمائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے اور آپ کا ظاہر دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا تو آپ نے کچھ خاص حکم ارشاد فرمایا، وہ کیا تھا؟ نبی کریم علیہ السلام کے گھر کے اندر جو مال تھا اس کے بارے میں آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دو، جو کچھ بھی ہے، بلکہ آپ نے منگوایا، اور یہ غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت تھی، یہ غالباً کیونکہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اجرائے مبارک میں تھے، اور وصیت حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو فرما رہے تھے کہ میرا جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے۔ اور اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی میراث نہیں چھوڑتے، ان کی میراث علم ہوتا ہے، اور ان کا جو مال ہے وہ ساری مخلوق کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام کا وہ فرمان ذیشان بھی موجود ہے کہ نبی پاک نے فرمایا اگر احد پہاڑ وہ سونا موجود ہو تو 3 دن سے پہلے اس کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں۔ محمد عبد الرؤف صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرض میں بندہ مبتلا ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے، تو وہ جس طرح علامہ صاحب نے بتایا استغفار کریں، اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرما دے گا۔ تو ناظرین کرام، جس طرح علامہ فضل اللہ صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی اور آپ موتی پرو رہے تھے، اور آپ نے فرمایا نبی پاک کی سخاوت کو جتنا بھی بیان کیا جائے وہ کم ہے، لیکن ہمارا پروگرام کا ٹائم چونکہ ختم ہو چکا، اب میں علامہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا آپ تمام ناظرین کے لیے اور عالم اسلام کے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا محمد مبارک وسلم۔ اللہ کریم تیرے محبوب سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و عطا کی باتیں کی، اور لوگوں تک تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پیغام پہنچایا، اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا رب العالمین ارحم الراحمین۔ تمام علماء کرام بالخصوص علامہ نورانی صاحب، علامہ رضوان صاحب، علامہ فیصل اقبال صاحب، ان کے علم میں عمل میں مولا کریم برکتیں پیدا فرما، اور انہوں نے جو سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اور اس سلسلے کو مولا کریم فقط تیرے دین کے ابلاغ کے لیے، تیرے دین کی تبلیغ کے لیے شروع کیا گیا ہے۔ اللہ کریم اپنے محبوب علیہ السلام کا صدقہ کامیابی و کامرانی عطا فرما، اور اپنے رسول علیہ السلام کے جود و عطا کا صدقہ مولا کریم ہمیں غربت سے، تنگ دستی سے، بے روزگاری سے محفوظ فرما۔ جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں مولا، ان میں جو بیمار ہیں، جو تنگ دست ہیں، جو بے روزگار ہیں، ان کی بیماریوں کو دور فرما، تنگ دستیوں کو دور فرما، بے روزگاریوں کو دور فرما، قرض کو دور فرما۔ مولا اپنی رحمت
اپنی رحمت کے صدقے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے صدقے یا اللہ ہماری جولیاں خالی اپنی رحمت سے بھر دے۔ اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں دنیا میں اور آخرت میں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما۔ پورے عالم اسلام پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما، اور بالخصوص اللہ کریم اس وقت پوری امت کرونا وائرس کی وبا میں جو مبتلا ہے، رمضان المبارک کی ان بابرکت اور مقدس گھڑیوں کا صدقہ امت کو اس سے نجات عطا فرما۔ عالم اسلام پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اور بالخصوص ہمارے ملک پر رحمتوں کا نزول فرما۔ اس ملک میں رہنے والے تمام مسلمانوں کی عزت جان مال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت کا صدقہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ اپنے رسول کا صدقہ ان علماء کا سایہ تا قیامت ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔